فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله أصحابه أجمعين أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. محترم حضرات، میں نے خطبے کے بعد مسلم شریف کی ایک روایت پڑھی. اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اس برائی کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس برائی کو معاشرے سے مٹانے کا طریقہ کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں درجات بیان فرمائے. پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، کہ کوئی برائی اگر معاشرے میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ہمیں اس برائی کو ختم کرنے کا طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے، کیسے معاشرے سے اس برائی کو ختم کیا جائے، یا ہم سب اس برائی میں ملوث ہو جائیں، یا اس برائی پر کوئی نکیر کرنے والا نہ ہو اور اس برائی پر کوئی قدغن لگانے والا نہ ہو اور اس برائی کو علانیہ برائی کہنے والا نہ ہو، تو پھر وہ معاشرہ ایک مردوں کا معاشرہ ہے، جانوروں کا معاشرہ ہے. کہ جس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہو، جس معاشرے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو اور آپ کے چہرے پر جنبش نہ ہو اور آپ میں حرکت پیدا نہ ہو، اور جو اس بات کو اعلان کہہ رہا ہے کہ یہ برائی ہے، اس برائی کو معاشرے سے ختم کرو، اس پر جو ہے لام تان کی جا رہی ہو، تو دوستو میں سمجھتا ہوں جو لام تان کرنے والا ہے وہ خود لعنت کا مستحق ہے. کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اجاگر کر رہا ہے، وہ کوئی بات شریعت مطہرہ کے مطابق کر رہا ہے، تو ہمیں آمنا صدقنا کہنا چاہیے. وہ چاہے میرے سے مخالف ہو، چاہے وہ آپ کے خلاف ہو، چاہے وہ کسی اور کے خلاف ہو، چاہے وہ کسی بڑے سے بڑے کے خلاف ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے اور آپ منبر پر تشریف فرما ہے، کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحابہ کو مخاطب کر کے بتاؤ اگر عمر شریعت سے ہٹ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے اگر ہٹتا ہے، انحراف اختیار کرتا ہے، تو عمر ابن خطاب کا تم کیا کرو گے؟ ایک صحابی مجمع کے پیچھے سے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد اپنی میان سے تلوار نکالتے ہیں اور تلوار پر لہرا کر یہ کہتے ہیں اے عمر ابن خطاب، اگر تم شریعت سے ہٹے، اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی کام کیا کہ تمہاری خبر اس تلوار سے لی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے عمر ابن خطاب اگر شریعت سے ہٹتا ہے تو اس کی اصلاح کرنے والے موجود ہیں. اسلام یہ سکھاتا ہے. عمر ابن خطاب ان کی شخصیت عجیب و غریب، بڑی عجیب شخصیت
شخصیت ہے، اللہ نے بڑا مقام اور بڑا رتبہ ان کو عنایت فرمایا، وہ فرما رہے ہیں کھڑے ہو کر، تو اس وقت کوئی حضرت عمر سے بڑھ کر تو ہے، میں تو سمجھتا ہوں اس وقت کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہے نہیں ہے، تو کوئی منکر اگر ہو رہا ہے، کوئی برائی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے اور وہ برائی معاشرے کا ناسور بنتی جا رہی ہے اور پورا معاشرہ اس برائی کی لپیٹ آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارا بوڑھا طبقہ، ہماری مائیں اور بہنیں اگر اس چیز کی زد میں آ رہی ہے تو اس کو علی الاعلان کہا جائے گا۔ کسی کو برا لگتا ہے لگو، کسی کو برا لگے کوئی کچھ بھی کہے، ہم انشاءاللہ اس برائی کو برائی کہتے رہیں گے، اس غلط کو غلط کہتے رہیں گے، اس غلط کہنے سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات بیان فرمائے کہ منکر کو روکنے کا طریقہ، اس کے کیا درجات ہیں۔ آقا نے فرمایا سب سے پہلا درجہ کیا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ۔ اگر معاشرے میں کوئی برائی پھیل رہی ہے اور تم اس برائی کو دیکھ رہے ہو، تمہارے ڈنڈے میں اگر طاقت ہے تو اس کو طاقت کے بلبوتے پر روک دو، ڈنڈے سے اس کو روکا جائے گا۔ یہ پہلا درجہ ہے، یہ درجہ پہلا ہے۔ معاشرے میں کوئی بھی برائی پھیلے، یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری، یہ تنہا میری ذمہ داری نہیں ہے، تنہا کسی فرد یا کسی کمیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، اس بستی میں رہنے والے ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے حسب استطاعت کہ وہ اس برائی کو روکے، اس برائی کے خلاف کھڑا ہو جائے اور اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ اس برائی اس معاشرے میں جو برائی جنم لے، جب تک کوئی برائی اس معاشرے میں پیدا ہو تب تک ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یہ دستور رہا ہے دنیا میں، جب بھی کوئی فرعون آیا ہے اللہ نے اس فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا ہے۔ تو فرعون آتے رہیں گے، بڑے بڑے فراعین آئے ہیں، لیکن اللہ نے موسیٰ کی شکل میں اس معاشرے کو صحیح اور اس معاشرے کو صحیح رخ پر لانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی شکل میں بھیجا ہے، ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ تمہارے سامنے کوئی منکر اگر پیدا ہو رہا ہے، کوئی معاشرے کا ناسور بن رہا ہے تو تم اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تمہارے ڈنڈے میں طاقت ہے، تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے، تم اگر مضبوط ہو اس کو ڈنڈے کے بلبوتے پر روک دو۔ اور ڈنڈے سے مراد یہی نہیں ہے، اس کو روکنے کا طریقہ ایک تو آپ انفرادی طور پر آپ کے پاس قوت ہے، ایک اجتماعی قوت ہے۔ انفرادی طور پر اگر قوت تمہارے اندر ہے تو انفرادی طور پر روک سکتے ہو، روکو، اور اجتماعی طور پر اگر تمہاری قوت ہے سب جمع ہو جاؤ، اس منکر کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ، یکجٹ ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا، اجتماعی طور پر طاقت کے بلبوتے پر اس کو روکا جائے۔ اور دوسرے اسی کی شرط ایک یہ بھی ہے کہ آپ طاقت سے روکنے کے یہ بھی ذریعہ معاشرے سے اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اگر کوئی نہیں مانتا، کوئی اس منکر سے باز نہیں آ رہا، میرے علم میں ہے آج بھی کہ کچھ لوگ 3 طلاق دینے کے بعد اپنے نکاح میں ان کو رکھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ حرام کاری نہیں ہے؟ اس کا معاشرہ سے بائیکاٹ کر دیا جائے، اس کے بیاہ اور شادی میں ہرگز شریک نہ ہو، اس کے ساتھ لین دین ختم کر دیا جائے۔ جب وہ علی الاعلان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف بن رہا ہے تو ہماری غیرت اتنی بھی گوارا نہیں کرتی کہ اس سے تعلق کو منقطع کر دیا جائے، اس کو معاشرے سے ایک طرف پھینک دیا جائے کہ جب تو اللہ کی نہیں مان رہا، تو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے نہیں مان رہا، ہم تیری نہیں مان سکتے ہیں، ہمارا رشتہ منقطع ہے۔ تیرا اور ہمارا رشتہ اصل دین کی بنیاد پر ہے، اصل اسلام کی بنیاد پر ہے۔ سب سے پہلا رشتہ ہمارا یہ ہے، باقی جو اور رشتے ہیں وہ بعد میں ہے۔ اگر تم اسلام کے خلاف ورزی کر رہے ہو اور اسلام کے خلاف چل رہے ہو، ہمارا تم سے بائیکاٹ ہے۔ تو کیا اجرا نہیں کر سکتے؟ وہ چاہے تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا خاندانی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا بھائی کیوں نہ ہو،
اگر وہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے تو آپ کے لیے اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ لگے رہنا، اس کے تمام پروگراموں میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ اگر استاد شاگرد کو یہ کہتا ہے، کسی ناجائز کام کا حکم کرتا ہے، تو استاد کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ اگر شوہر بیوی کو کسی ناجائز کام کا حکم کرتا ہے تو بیوی کے لیے شوہر کی بات کا ماننا جائز نہیں ہے۔ اگر باپ اپنی اولاد کو کسی ناجائز کام کا حکم کرتا ہے، پیر اگر اپنے مرید کو کسی ناجائز کام کا حکم دے تو اس کی خلاف ورزی واجب ہے، اس کی اتباع جائز نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ تو چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ادب محدود رہے، لیکن اس برائی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ میں نے جو واقعہ سنایا، حضرت عمر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، وہ خود فرما رہے ہیں اور وہ اس پر اللہ کی شکر ہے۔ بھئی اگر آپ کو کوئی برائی سے روک رہا ہے تو وہ تو تمہارا محسن ہے، وہ تو تمہارا محسن ہوا، تو اس کا تو احسان مانو کہ اس نے ہمیں ایک اچھی بات بتا دی، ایک غلط کام سے روک دیا۔ کیسے بات؟ وہ روکنے والا، بتانے والا آپ کا دشمن ہے، آپ کا دوست ہے، لیکن ایک اچھی بات اس نے بتائی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو لے لینا چاہیے نا۔ ہمیں ایک آدمی متنبع کر رہا کہ بھائی دیکھو یہ کام غلط ہے، واقعتاً وہ غلط ہے، تو وہ آپ کا محسن ہے، آپ فوراً اپنی اصلاح کی طرف لگ جائیں۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے یہ جو بات کر رہا ہے یہ ہمارا دشمن ہے، یہ کوئی بھی بات کرے ہمیں اس بات کو نہیں مان رہا۔ یہ تو منافقین کا طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ جو منافقین موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان فرما رہے ہیں اور وہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو بھی سن رہے ہیں، مسجد نبوی میں جا کر نماز ادا کر رہے ہیں آپ کی ابتدا میں، لیکن آپ کی بات کو مان نہیں سکتے۔ تم نہ مانو گے، نقصان کس کا ہوا؟ کہنے والوں کا تو کوئی نقصان نہیں، وہ تو بتا دی اس نے بات، نہیں مانو گے نقصان تمہارا ہوگا۔ دیکھو جسم کا اگر پھوڑا نکل آئے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اب غلط دوائی دیتا ہے، اس پر مرہم لگاتا ہے، جب وہ پک جاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب مرہم سے کام نہیں چلے گا، اب اس میں چیرا لگانا پڑے گا، ہے نا؟ یہ جو مواد ہے اس مواد کو باہر نکالنا پڑے گا۔ جب تک یہ مواد تمہارے اس جسم کے اندر محفوظ رہے گا، اس پر جب تک نشتر نہیں لگے گا، یہ باہر نکل کر نہیں آئے گا، تمہیں راحت نہیں ملے گی۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کو پیسے بھی دیتا ہے، چیرا بھی لگواتا ہے، اور کیا سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر میرا بڑا محسن ہے، بہترین آپریشن کیا ہے، بڑا سکون میں ہوں، نیند بھی آ رہی ہے۔ تو ڈاکٹر تو آپ کا محسن ہوا، وہ پیسے بھی لے رہا ہے۔ جب اسی طرح معاشرے میں جب کوئی برائی پھیلتی ہے اور وہ جب ناسور کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر اس پر نشتر لگایا جاتا ہے، اس میں جو مواد ہوتا ہے اس مواد کو باہر نکال کر پھینکا جاتا ہے تو اس کے نتیجے پر راحت ملے گی۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام ہے علماء کہ معاشرے میں اگر کوئی برائی پھیل رہی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس منکر پر نکیر کریں، کوئی عمل کرے نہ کرے یہ کام ان کا نہیں ہے، ان کا کام بتلانا ہے، راہ راست پر لانا، ہدایت کا دینا، یہ کام ہے خدا بندہ کو دوست کا۔ کم سے کم بتلا دیتے رہو۔ اگر تم نہیں بتلاؤ گے اس عوام کو کیسے پتا چلے گا، کیسے معلوم ہوگا، کس طرح پتا چلے گا؟ اب آج ہی کی بات بتاؤں میں آپ کو۔ اصل کے بعد ایک شخص انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا، مسئلہ کیا؟ کہنے لگے اب چکی میں لوگ آٹا کم پسوا رہے ہیں، گیہوں کم پسوا رہے ہیں، بازار میں جاتے ہیں گیہوں لیتے ہیں، آٹا بدل کر لے آتے ہیں،
تو میں نے کہا اچھا، انہوں نے بتا دیا. میں نے کہا یہ تو جائز نہیں ہے. کہنے لگے اچھا یہ تو ہم کر رہے بہت دنوں سے. تو میں نے تم نے آج بتلایا تو میں نے بتا دیا، تمہیں پتہ چل گیا. تو تم نے پوچھا ہوتا یہ تو تمہاری کمی ہے. اب وہ ماتا آپ یوں بات رہے یہ تو بہت دن ہو گئے. اب دیکھیے ایک بات ہے، پوچھی پتہ چل گئی، معلوم ہو گیا. انشاءاللہ اب وہ آدمی تو پوچھ رہا، یقیناً وہ عمل ہی کی نیت سے پوچھ رہا. یقیناً جو پوچھنے کے لیے آ رہا وہ عمل ہی کے لیے آتا، وہ انشاءاللہ نہیں کرے گا. تو جب کوئی برائی پھیل رہی ہے، جب کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں، اس کو بتانا چاہیے. اور اگر کوئی پوچھنے نہیں آ رہا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز وبا کی طرح ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، ہماری بھی ذمہ داری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امام ہی نہیں تھے، نماز ہی نہیں پڑھاتے تھے، آپ بہترین خطیب بھی تھے، آپ بہترین مجاہد بھی تھے، آپ بہترین سیاستدان بھی تھے. اسی مسئلے سے سارے کام ہونے تھے. آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو تو صرف نماز پڑھا دینا میری ذمہ داری نہیں، میں مدرسے میں پڑھانا صرف میری ذمہ داری نہیں، معاشرے پر نظر رکھنا اور اس معاشرے میں کیا برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، کیا چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، ان کو بھانپ کر اس کو بیان کرنا بتلانا، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ پڑھے لکھوں کی ذمہ داری ہے. کتنے لوگ اس میں ملوث ہو. یہ مسئلہ پتا تھا مجھے نہیں پتا تھا. گیہوں کو آٹے سے بدلنا اس میں شبہ ربا، شبہ ربا کا مطلب یعنی سود کا شبہ ہے، اور پھر اس پہ پیسے بھی لیتے ہیں. جو آٹا دے رہا ہے وہ پیسے لیتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنس کی جو چیز ہے اس کو سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، جو کو جو کے بدلے میں، کھجور کو کھجور کے بدلے میں، ہے نا، گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں، ان کو برابر سلامت تو تبادلہ ہو سکتا. کمی زیادتی اس کے اندر یہ سود ہے، کمی زیادتی سود. اب رہا آٹا اور گیہوں. آٹا چونکہ گیہوں بوجھ ہوتا ہے، آٹا تو بالکل نہیں تو وہ زیادہ آ سکتا ہے. اس لیے یہ تو نہیں کہا کہ خالصتاً سود کا شبہ ہے، ہو سکتا ہے. اس لیے علامہ قاسانی رحمۃ اللہ علیہ جو جن کی بدائع صنائع ہے انہوں نے لکھا کہ شبہ ربا، سود کے شبہ کی وجہ سے گیہوں کو آٹے کے بدلے میں چاہے برابر سرابر ہو بدلنا صحیح نہیں. اب ایک بات بتا دی کہ آپ کے علم آ گئی، اب انشاءاللہ آپ ایسا نہیں کریں، ہے نا. تو جب کوئی بتائے گا ہی نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ جب بتایا نہیں جائے گا تو معلوم کیسے ہوگا؟ اب کوئی بتانے والے کو کوئی مطلوب کر رہا کرنے دو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. تو پہلا درجہ کا بیان کیا گیا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے اور اس طاقت سے تم روک سکتے ہو تو اس طاقت سے روک دو. یہ کام در حقیقت اگر حکومت اسلامی ہو تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ ڈنڈے سے روک دے گا. جیسے حکومت جو قانون بناتی ہے اس کو اگر عوام سے عمل کرانا ہے تو ڈنڈے کے دور سے عمل کراتی نہیں کراتی. تو ہم معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر اس کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہو، اخلاقی دباؤ دیا جائے یا اخلاقی معاشرتی طور پر کوئی دباؤ اس کو دیا جائے، ناجائز دباؤ نہیں، ناجائز کام کی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو پہلا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ من رہا منکم فلیغیر بیدہ، ید کے ہمارے ہاتھ آتے ہیں، مراد طاقت ہے، طاقت سے روک دو. فمن لم یستطع فإن لم یستطع، اگر کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا، ڈنڈے سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا طاقت تو ہے فساد کا اندیشہ ہے، طاقت تو ہے وہ قوت سے روک سکتا ہے لیکن اس قوت سے روکنے میں فساد کا اندیشہ ہے. جیسے آج کل
آج کل ہو رہا ہے، اگر جھوٹوں میں کسی کو کہہ دو تو وہ جا کر مختلف کرائے گا اور پھر بلا وجہ آدمی بلا وجہ اس کو بھر جائے گا، وہ بھاگا پھرا، اس کو جیل میں ڈال دیا، پھر پیسے خرچ ہوگا۔ اب قوت تو ہے، اس منکر کو روکنے کی قوت تو ہے، لیکن اس طاقت سے روکنے کی وجہ سے معاشرے میں فساد کا اندیشہ ہے۔ تو پھر کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَبِلِسَانِهِ پھر زبان سے کہ اس میں بھی کوئی دقت ہے۔ یاد رکھو، اگر تم منکر کو منکر نہیں کہو گے، طاقت سے نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں کہو گے۔ ایک بستی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا جبرائیل علیہ السلام کو، جبرائیل فلاں بستی میں جاؤ اور اس بستی کو پلٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، تیرا ایک بندہ جو ہما وقت ذکر میں رہتا ہے، تیری عبادت میں مشغول رہتا ہے، وہ بھی تو اس بستی کے اندر رہتا ہے، وہ ہما وقت تیری فرمانبرداری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ بے شک عبادت تو کرتا ہے، اس کے سامنے میرے احکامات کو توڑا جاتا ہے، میرے حکموں کے خلاف ورزی کی جاتی ہے، اس کے چہرے پر جنبش تک نہیں آتی ہے، چہرے پر بل تک نہیں آتا ہے، وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کہتا، حتیٰ کہ چہرے پر بھی بل نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، جاؤ اس بستی کو بھی الٹ دو اور وہ شخص جو بزرگ بنا ہوا ہے اس کو بھی پلٹ دو۔ آپ نے مثل سنی ہوگی کہ گیہوں کے ساتھ بھی پس جاتا ہے نا، یہ مثل ہے۔ تو اگر جن کی ذمہ داری ہے وہ اس کام کو انجام نہیں دیں گے تو یاد رکھو، جب گیہوں پسیں گے اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ یہ سمجھتے ہیں ہم علامہ ہیں، ہم بہت بڑے علم گاہ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، یہ ڈگریاں پڑھی لے جائیں گی اور تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو، اللہ کے عذاب میں تم بھی گرفتار ہو جاؤ گے، خداوند قدوس کی مار سے تم بچ نہیں سکتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، غور سے سن لو، نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیوی ہونے کے باوجود وہ کیا کرتی تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب ملنے کے لیے لوگ آتے، یا چونکہ ان میں بیماری تھی اس قوم کے اندر، اس قوم میں بیماری تھی، ایک مرتبہ چند فرشتے تھے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو بیوی نے جا کے بتا دیا تھا، وہ مخبری کرتی تھی، لوگوں کو بتا دیتی تھی۔ لوط علیہ السلام اس بستی سے چلے اور حکم یہ تھا کہ مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ بیوی نے دیکھا ایک پتھر آتا ہے، ان کی بیوی کے لگتا ہے ہلاک کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا اگر وہ نبی کی بیوی ہے اور وہ نبی کی تابعداری نہیں کرتی ہے تو کسی ولی کا لڑکا کیوں نہ ہو، کسی بزرگ کا بچہ کیوں نہ ہو، یا وہ خود صاحب منصب کیوں نہ ہو اور وہ ولی خود کیا کیوں نہ ہو، اور اس کے سامنے کوئی منکر ہو رہا ہے اور وہ اس سے نہیں روک رہا ہے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا، اس کا علم اس کو بچا نہیں سکتا۔ کیا آواز آئی تھی؟ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں رکھا جا رہا تو کہا یہاں حسب اور نسب نہیں چلا کرتے ہیں کہ یہ فاطمہ بنت محمد ہے یا کوئی اور ہے، نہیں، یہاں امان دیکھے جاتے ہیں۔ تو کس کا بیٹا ہے، کون ہے، کس عالم کا ہے، کس بزرگ کا ہے، نہیں، تمہارا عمل کیا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ تو اس لیے اگر معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے اور وہ منع نہیں کر رہا تو دوستو یاد رکھو، اگر عذاب عمومی آئے گا وہ بچ نہیں سکتا ہے۔
وہ بچ نہیں سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں ایک نہیں شکل، مختلف شکلوں میں غیر محسوس طریقے پر اللہ کا عذاب آتا ہے. اس میں جو مسلمانوں کا گڑھ رہا اور مسلمانوں کا دار السلطنت رہا، تقریباً 700 سال سے زائد وہاں مسلمانوں کی حکومت رہی. 700 سال کا عرصہ کم نہیں. وہاں مدارس بھی موجود ہیں، جامعہ مرتبہ وہ وہی ہے. اسپین میں آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے وہاں پر. تو معلوم ہے اس جامعہ مرتبہ میں جہاں سے بڑے بڑے علماء محدثین مفسرین اور فقہاء پیدا ہوئے، اس پر یہود کا قبضہ ہوا، مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا. اور جس جامعہ میں ہزاروں طلباء پڑھا کرتے تھے، بڑے بڑے مدرس، بڑے بڑے فقہاء مفسرین درس دیا کرتے تھے، وہاں خنزیر باندھے گئے. اس جگہ پر خنزیر باندھے گئے. آج بھی وہ آزاد نہیں ہے. کچھ تھوڑا سا حصہ انہوں نے نماز کے لیے اب دیا ہے، وہ آج بھی انہیں کے قبضے میں ہے. کیوں؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے تعلیم کا مطالعہ کیا کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ ایک دم وہ مدارس بند ہو گئے، غیروں کے قبضوں میں وہ مدرسے چلے گئے جہاں ہزاروں طلباء پڑھا کرتے تھے. تو جب بیراہ روی عام ہوئی، اس کے نتیجے میں تاریخ پڑھ رہا تھا اندلس کی، مجھے حیرت ہوئی جب میں نے پڑھا اور میں اس جملے پر پہنچا کہ وہاں جو سب سے پہلی برائی شروع ہوئی کیا تھی؟ وہ سب سے پہلی برائی تھی کہ سر سے ٹوپی اتر گئی تھی. سب سے پہلی برائی ایک نوٹس میں لکھا سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد سب کچھ اتر گیا. تو گویا کہ جب وہ پورا معاشرہ، جب پورا کا پورا معاشرہ برائی میں ملوث ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ تاریخ گواہ، پڑھو تاریخ کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ پوری دنیا کا معاشرہ خراب ہو جائے گا، ہر چہار جانب کفر ہی کفر ہوگا، اسلام کا مسلمان موجود نہیں ہوں گے، اسلام کا نام لیوا نہیں ہوگا، پورا معاشرہ کفر اور شرک کی گندگیوں میں ڈوب جائے گا. اللہ اس کو تہس نہس کر دیں گے، یہ نظام ختم کر دیا جائے گا. تو یہ معاشرہ، اگر یہ معاشرہ صالح ہوگا، جب تک اس معاشرے میں صالح افراد اور وہ منکر پر نکیر کرنے والے ہوں گے، یہ معاشرہ باقی رہے گا. آپ اور ہم باقی رہیں گے، آپ کی نسلیں باقی رہیں گی. اور اگر ایسے افراد اگر اس دنیا سے اٹھ گئے کہ جو برائی پر نکیر نہ کریں، جو کسی منکر کو دیکھیں اور ان کے چہرے پر بل تک نہ پڑے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب قریب ہے، جو اس پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور اس لپیٹ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. تو اس لیے دوسرا درجہ یہ ہے، کم سے کم زبان سے تو کہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ارے زبان سے تو کہو. کیوں گونگے بن گئے؟ کون سی چیز تمہیں بانے بنی ہے؟ کون سی چیز تمہارے لیے رکاوٹ ہے؟ تمہیں معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی ہے، تم اس برائی پر قدرے کیوں نہیں لگا رہے؟ اس برائی کو علن اعلان کھول کر بیان کیوں نہیں کر رہے؟ کیا بات ہے؟ کیا تمہارے ان سے مفاد وابستہ ہے؟ کیا تمہارے ان سے مفاد وابستہ ہے؟ کوئی منفعت اس سے تمہاری جو ہے وابستہ ہے؟ تو جب تمہاری کوئی منفعت وابستہ ہوگی تو یاد رکھو، جب تمہاری منفعتیں عمرا سے، مالداروں سے وابستہ ہوگی، وہ آدمی کبھی حق کی بات نہیں کہہ سکتا ہے، وہ کبھی حق کی بات نہیں کہے گا. اور جس کو کہہ رہا ہے، اگرچہ بنی اسرائیل کے علماء بنی اسرائیل کے متعلق ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل کے ساتھ حق کی تلبیس مت کرو، گڈمٹ مت کرو حق اور باطل کو. کیوں کہ وہ نذرانوں کی خاطر، ہدایہ کی خاطر کچھ اس میں باطل کی حق کے ساتھ آمیزش کر دیا کرتے تھے، تاکہ یہ بات ان کے خلاف نہ جائے، ہمارے جو ہدیے اور توحفے اور تحائف وہ بند نہ ہو جائے.
تو تم آخر کیوں نہیں اس برائی پر قدغن لگا رہے ہو؟ کیا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ آخرکار کس کی ذمہ داری ہے؟ کون اس منکر پر نکیر کرے گا؟ تم ڈنڈے سے نہیں روک سکتے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، زبان سے تو کم کہو اس کو۔ جن کو کہنے کا حق ہے وہ نہیں کہہ رہے تو وہ مجرم ہے، وہ یہاں بھی مجرم ہے اور اللہ کی عدالت میں بھی مجرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال ہوگا ہم نے تم کو علم دیا تھا، تم نے کیا کیا اس علم کا؟ اس علم کا صحیح استعمال کیا تم نے؟ اس علم کو کہاں لگایا؟ کس پر خرچ کیا تم نے؟ چنانچہ ایک حدیث میں بھی یہ یہاں تک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عالم کو بلائے گا اور بلا کر اس کو پوچھیں گا، اللہ کو تو سب کچھ علم ہے، جو ہم نے تمہیں علم دیا تھا کیا کیا تم نے؟ کہتا میں نے بات کیے، تقریریں کی، درس و تدریس دی، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ تو تمہیں حاصل ہو گیا۔ تمہارا مقصد کیا تھا؟ تمہارا مقصد والو تقریر سے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ یہ کہیں کہ یہ اتنا بڑا علامۃ الدہر ہے، یہ اتنا بڑا فقیر ہے۔ تیرا مقصد اخلاص نہیں تھا، میری جگہ کے لیے تو نے کوئی کام نہیں کیا، علم کی جو اشاعت بھی کی اس میں تیرا مقصد اپنی واہ واہ تھی، لہذا فرشتوں کو حکم ہوگا لے جاؤ اس عالم کو جہنم میں ڈال دو، اس لیے کہ تیرا مقصد لوگوں کو واقف کرانے سے کچھ اور تھا، اللہ کی رضا تیری مقصد نہیں تھی، ڈال دیا جائے۔ تو اس لیے کھڑے ہو اس برائی کے خلاف اور زبان سے اس کو کہو، زبان سے اس کو کہو، اور جن کو یہ حق کہنے کا ہے انہیں کہنا چاہیے، انہیں آگے آنا چاہیے۔ لات مار دو اپنے ان جو ہے جو فائدے کی تم امید رکھتے ہو، ٹھوکر مار دو ان مفادات پر، اور یاد رکھو کتنا بڑا عالم ہو، اگر اس کا کسی سے کوئی مفاد وابستہ ہوگا وہ کبھی ہم کی بات نہیں کر سکتا۔ لکھ لو میری یہ بات، اگر کوئی مفاد وابستہ ہے وہ صحیح بات نہیں کہہ سکتا ہے، نہیں کہے گا، رک جائے گی، اس لیے کہ اگر میں نے خلاف میں نہیں، ماندار صاحب، حاجی صاحب، فلانے صاحب کے خلاف بات ہو جائے گی، مجھے سال میں جو ہدیہ ملتا ہے، جو لفافہ ملتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ بند ہو جائے گا، یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، اس لیے شریعت کی بات کو ڈنڈے کی چوٹ پر نہیں بتلاتی۔ ہاں ایسی بات نہیں ہے، معاشرے میں ایسے افراد موجود رہتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ جرأت اور ہمت دی ہے، اور وہ جرأت بھی خدا بند قدوس کی طرف سے، وہ تمام مفادات کو ٹھوکر مار کر اللہ کی بات کو اعلان کہتے ہیں۔ وہ نہیں ڈرتے، وہ فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتے، وہ تیار رہتے ہیں ہمیں کوئی کچھ نہ دے، ہم فقر کی زندگی گزار لیں گے، ہم فاقے کی زندگی گزار لیں گے، ہم چٹنی اور روٹی سے کھانا، ہم چٹنی اور روٹی پر گزر بسر کر لیں گے، لیکن اگر اللہ کے احکامات کو کسی معاشرے میں توڑا جا رہا ہوگا ہم اس کو اعلان کریں گے۔ کہتے ہیں ایسی بات نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نواب بھوپال نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ یہ 10,000 روپے ہے مدرسے کے لیے اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس وقت 10,000 کی قیمت، اس وقت کی بات ہے، آج 10 کروڑ اس کی اگر آپ دیکھیں 10 کروڑ نہ بیٹھے، 10,000 بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ حضرت کو خط لکھتے ہیں کیونکہ وہ نواب تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ خط اور وہ 10,000 روپے پہنچے، حضرت نے خط پڑھا اور جواب لکھا کہ 10,000 روپے دے کر تم احسان مدرسے میں کر رہے ہو، اور اس احسان کا بدلہ دعا کی شکل میں مجھ سے چاہ رہے ہو، یاد ہے 10,000 روپے واپس بیرن واپس کر دیا۔ ہے یہ ضرورت ہے کوئی ضرورت 10,000 کا لفافہ آ جائے تو جیب میں رکھ کے جلدی سے گھر جا بھاگے گا، اس کو جا کے گنے گا کہ کتنے بہت دنوں میں ملا ہے، گنے گا وہ۔ چنانچہ وہ خرچ کر دیا، وہ روپے واپس چلے گئے، کوئی بات نہیں، لیکن وہ لوگ تو ایسے نہیں تھے، بڑے سنجیدہ تربیت یافتہ لوگ تھے، نواب تھے،
پھر خط لکھا حضرت کو، خط لکھا، دعا شرائط کے بعد حضرت بندہ دعا کا طالب ہے، بندے کے لیے دعا فقط خط روانہ کر دیا. دوسرا خط لکھا سلام دعا کے بعد، حضرت یہ 10,000 روپے کی رقم ہے، یہ مدرسے کے لیے ہے، قبول فرما لیجیے، فقط بھیج دیجیے. ہو گئی اصلاح؟ ہوئی اصلاح نہیں ہوئی؟ اگر نہ بتلاتے تو کیسے اصلاح ہوتی؟ نواب صاحب تھے تو انہیں کچھ معمولی آدمی کو کہہ نہیں سکتا، بات کرنے کی ہمت نہیں، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ خوف تھا، اللہ کا خوف ہے، کسی سے ڈر نہیں ہے. وہ پیسے واپس چلے گئے، ڈر نہیں، وہاں تو اعتماد ہے کہ اللہ ہی کفیل ہے، دینے والا، مدرسے کا چلانے والا اللہ ہے، واپس کر دیا. اب اگر ہمارے پاس کوئی بڑی رقم آ جائے تو اگر یہ بھی معلوم ہو جائے کہ حرام کی ہے، واپس نہیں کر سکتے، دل پہ دکھ تو لے کے تو واپس کر کے کیا ہو؟ پورے سال کا خرچہ نکالنا ہے، کیسے چلے گا؟ ارے میں اپنا واقعہ سنا ہوں. میں ایک جگہ گیا، ایک ساتھ 1 کروڑ روپے لے کر آیا. 1 کروڑ روپے میں نے پوچھا کہ کیوں دے رہے ہو؟ کیوں دے رہے ہو؟ تمہارے ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ معلوم ہوا تو سٹا لگا تھا، سٹے کی رقم. میں نے یہ نہیں سکتا، کہنے کہ دیکھ لو اتنی بڑی رقم تمہیں کچھ دینے والا نہ ملے گا. میں نے کہا ایسا منع کرنے والا بھی نہ ملے گا. ہاں واپس کر دیا مجھے. حرام کا پیسہ، یہ حرام ہے، کیسے قبول کر لیا جائے گا؟ تو دوستو اس کے لیے بھی جگر چاہیے. جب مال آتا ہے نا اچھے اچھے کے جو ہے منہ میں پانی آنے لگتا ہے. میں کوئی اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا ہوں، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چند الفاظ ہمیں آگے ہیں ٹوٹے پھوٹے وہ آپ سے تک پہنچا دیتا ہوں، جو بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ. ورنہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں. یہ جرأت اور یہ ہمت بھی انہی بزرگوں کے تو خیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے. کتنا بڑا مالدار ہو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس سے کبھی دبتے نہیں ہیں، اس سے دبتے نہیں ہیں. مال ہوگا تیرے پاس ہے مال. اللہ نے جو علم کی دولت دی ہے اس علم کے ایک حرف کے برابر تیرے دنیا اور ما فیہا کی دولت برابر نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے دوستو مال میں آ کر کے مال کے چکر میں آدمی مسئلہ صحیح نہیں بتاتا. کیسا بتائے گا؟ ہے تو لطیفہ ہی. تو کہنے لگا ایک صاحب کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میری بیوی حاملہ ہے. تو عامل تھا، کہنے لگا یہ بتا دو کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ اب اسے صاف کہہ دینا چاہیے نا کہ بھائی مجھے معلوم ہے، اس کا علم تو اللہ کو ہے، اللہ ہی جانتا. تو اس نے کیا کہا؟ لڑکا نہ لڑکی. کیا کہا؟ لڑکا نہ لڑکی. کوئی بات نہیں، اس کے ہو گئی لڑکی. اب وہ دوڑ کر آیا، اس نے کہا جی آپ نے تو کہا کہ لڑکے کے لیے تو لڑکی ہو گئی. میں نے کیا کہا تھا؟ اس کو پرزے پہ لکھ کے بھی دیا. نے کہا میں نے کیا کہا تھا؟ کچھ لکھ کے دیا. نے کہا یہ کاغذ دیکھو، اس میں لکھا کہ اب کیا کیا دیکھو کیسے چالاک ہوتے ہیں لوگ. کیا کہا؟ میں نے کہا یہ کہا تھا لڑکا نہ لڑکی، اسے نام کو ادھر لگا دیا، لڑکا نہ لڑکی. نام کو ادھر لگا دو، لڑکا نہ لڑکی. میں نے یہ بات لڑکی ہوئی ٹھیک ہوئی، اور اگر لڑکا ہو جاتا تو نام کو ادھر لگا دو، لڑکا نہ لڑکی. لڑکا اگر ہو گیا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ لڑکا ہوگا لڑکی نہیں ہوگی، کہا نہیں تھا لڑکا نہ لڑکی، میری لڑکی نہیں ہوگی لڑکا ہوگی. اور لڑکی ہو گئی تو نہ کوئی ادھر کو گھسیٹ لاؤ تھوڑا سا، لڑکا نہ لڑکی. تو ایسے سے حربے کہے کے لیے پیسوں کے لیے استعمال کرتے. دوستو یاد رکھو اس دنیا کے لالچ میں اپنے دین کو برباد نہ کرو. تمہارے سامنے ایسی ہی دولت آ جائے، دولتوں کو انبار لگا دیا جائے، لیکن اگر وہ دولت حرام کی ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھو. صحابہ کے واقعات بے شمار، ایک نہیں بے شمار ہے. صحابہ نے تو اس دنیا کو ٹھکرا دیا.
تبھی تو ان کے قدموں میں پھلے، قدموں میں ان کے یہ دنیا گری ہے۔ تو بہرحال تو زبان سے اس منکر پر نکیر کرتے رہو، یہ دوسرا درجہ، یہ دوسرا درجہ۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کسی منکر کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اس منکر کو مبتلا، غلطی میں مبتلا کوئی پڑھا لکھا ہے، تو ادب کو محفوظ رکھتے ہوئے علیحدگی میں اس کو بتا دیا جائے کہ ہم نے یہ سنا ہے، آپ کا عمل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یعنی رسوائی کرنا بھی صحیح ہے۔ ایک مومن کو چاہے کہ وہ پڑھا لکھا ہو، ہم نے ایک بات سن لی، اب اس بات کو لے کر کے کوئی دوسرا اس میں مبتلا ہے پڑھا لکھا ہی، تو اس کو سرعام رسوا، اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں کہ آپ رسوا کریں۔ دیکھو اصلاح کا طریقہ کیا ہے، سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کرنے کا طریقہ بھی بتایا، کیسی اصلاح کرنی چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کیا مطلب اس روایت کا، اس حدیث شریف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مومن ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مثل آئینہ کا ہے، کہ یہ مطلب کیا ہوا، بات کچھ معنی نہیں ہو رہی، اس کا مطلب سنو۔ آئینہ ہوتا ہے شیشہ، تو شیشے کے سامنے آپ گئے، آپ نے اپنا چہرہ دیکھا، تو آئینے نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے چہرے پر اگر کوئی چیز لگی ہے تو آئینہ بتا دیتا ہے۔ آئینے کے سامنے گئے تو پتہ چل جاتا ہے، عکس نظر آ جاتا ہے نا، عکس نظر آ گیا، آپ نے اس کو ہٹا دیا، صاف کر لیا، ٹھیک ہے، آپ اس سے ہٹ گئے، آپ آئینے کے سامنے سے ہٹ گئے، تو کیا وہ آئینہ شور مچاتا پھرتا ہے کہ اس کے چہرے پر یہ داغ ہے، اس کے چہرے پر یہ چیز لگی ہے، میں نے اس کو بتلائی، وہ بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ اگر کسی مومن میں کوئی خرابی دیکھو، کوئی عیب دیکھو، کوئی برائی دیکھو، خاموشی سے اس کو بتلا دو، خاموشی سے اس کو بتلا۔ یہ فرد واحد کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اگر کسی میں کوئی برائی آپ نے دیکھی، اس کو خاموشی سے بتلا دو، اور بدلا کر آئینے کی طرح بن جاؤ، جیسے آئینے نے برائی کو بدلا دیا، پھر وہ خاموش ہو گیا، وہ چوراہوں پر گاتا نہیں پھرتا، وہ بدلاتا نہیں پھرتا، خاموش ہو گیا، تو تم بھی بدلا کر آئینے کی طرح خاموش ہو گئے۔ یہ نہیں جس چوراہے پہ بیٹھ جاؤ، ارے فلاں میں تو یہ خرابی ہے، میں نے اس کو بتائی یہ بات، فلاں میں یہ خرابی ہے، میں نے اس کو یہ بات بتائی، تو تم نے اس کی برائی جو بتلائی تھی، تم خود برائی میں مبتلا ہو گئے۔ بھئی تم نے ایک برائی اس کو بتلائی اور 10 برائیوں میں تم مبتلا ہو گئے، گویا کہ اس کے عیب کو تم اجاگر کرتے پھر رہے، تم اس کے عیب کو مشتہر کرتے پھر رہے ہو کہ میں نے اس کو یہ برائی بتائی۔ ارے ٹھیک ہے، بتلا دی، کس لیے بتلائی تھی؟ کیا اس لیے بتلائی تھی کہ لوگوں میں بتلاتا پھر ہے؟ کیا اس لیے بتلائی تھی کہ لوگوں میں جہاں بیٹھے وہ چرچا کرتا پھرے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا پھرے، اس لیے بتلائی تھی؟ تو ہمیں طریقہ بتایا گیا اصلاح کا طریقہ یہ، اس میں کوئی برائی، ہاں اگر کوئی عمومی برائی ہے، معاشرے میں عمومی برائی پھیلی ہے، تو اس کو عمومی طور پر بیان کر دیا گا، بلکہ برائیاں جو معاشرے میں پھیل رہی ہیں، ہم سب کو اس سے انفرادی طور پر دیکھ رہا ہے، جا کر وہ بھی تنہائی ہے، سب کے سامنے نہیں۔ یعنی ہمارے مذہب اسلام میں کی جو تعلیم ہے کتنی سنہری ہے کہ مومن کی عزت کا کتنا لحاظ رکھا گیا، کتنا لحاظ رکھا گیا۔ دیکھو فقہا نے لکھا، اگر آپ کی جماعت چھوٹ گئی، نماز آپ کی قضا ہو گئی، فقہا لکھتے ہیں کہ اگر آپ کی نماز قضا ہو جائے تو گھر میں پڑھو، اس کو گھر میں پڑھو، مسجد میں نہ پڑھو۔ کیوں؟ اس میں آپ کی عزت کا تحفظ کیا گیا، لوگ یہ کہنا اچھا عالم ہو کر نماز قضا پڑھ رہا ہے، یہ نماز قضا کر بدگمانی ہوگی، اس سے بچانے کے لیے فقہا نے کیا لکھا؟ گھر میں نماز۔ یعنی کتنا تحفظ ہے عزت کا۔ تو اصلاح کسی کی کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار بتا
دیا گیا. اس طرح سے بات کہو گے کہ واقعتاً اگر تم مسلم ہو, واقعتاً تم اگر اصلاح کرنے والے ہو, اور اگر تم اس طرح نہیں کرتے چوراہوں پر بیٹھ کر اس پر جو ہے تذکرے اور تبصرے کرتے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مفسد ہو, مسلم ہو. منافقین کو کیا کہا جاتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. منافقین کیا کہتے تھے؟ حالانکہ وہ فساد پھیلا رہے, وہ زمین پر فساد پھیلا رہے, وہ برائیوں معاشرے میں پھیلا رہے ہیں, لیکن جب انہیں روکا جاتا اور اس پر قدغن لگائی جاتی, تم فساد زمین میں مت پھیلاؤ اور تم زمین کے اندر برائی مت پھیلاؤ, تم مسلمانوں میں شکوک اور شبہات پیدا مت کرو, تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, تو مسلم. اور یہ بھی یاد رکھو, جو مفسد ہو, جب کوئی انسان مفسد ہو اور وہ اپنے اس مفسدے کی اصلاح نہ کرنا چاہے, تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کی اصلاح کر سکے. بھائی میرے اندر ایک برائی اور میرے اندر یہ طلب ہے کہ میری یہ برائی دور ہو جائے, کبھی تو دور ہوگی. اور اگر میں یہ سوچ لوں کہ دنیا آ جائے, میں جس برائی میں مبتلا ہوں مجھے اسے صحیح نہیں کرنا, تو پھر تو جو ہے اگر نبی بھی آ جائے تو وہ ہدایت نہیں کر سکتا, اس کا کوئی نہیں کر سکتا. ہدایت تو اسے ملے گی جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے, رہنمائی اس کو ملے گی جو رہنمائی کی طرف آنا چاہتا ہے. بھئی یہ جو آیت شریفہ میں ہے نا, ہدی للمتقین, یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. مفسرین نے نقطے کی یہی بات تو لکھی ہے, جو متقی وہ تو پہلے سے راہ ہدایت پر ہے, وہ تو خود ہدایت یافتہ ہے متقی. تو متقی کے لیے ہدایت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے جو متقی بننا چاہتا ہے, جو راہ راست کی طرف آنا چاہتا ہے, قرآن اس کے لیے رہنما ہے, قرآن اس کے لیے ہدایت ہے. تو جو راہ کی طرف آنا چاہتا ہے, جو ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ہے. اور جو قبول نہیں کرنا چاہے, جس نے سوچ لیا کوئی کچھ بھی کہتا رہا مجھے ٹس سے بس نہیں ہوگا, تو پھر اس کی اصلاح کوئی نہیں کر سکتا, اس کی اصلاح کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہنے کی, کہتے رہے, انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر. تو دوسری چیز, دوسرا درجہ ہوا کہ کوئی برائی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے, طاقت ہے طاقت سے روک دو, طاقت نہیں ہے زبان سے روک دو. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے, ایسے مزدل ہو چکے ہیں, غیرت ختم ہو چکی ہے, فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. یہ تیسرا درجہ ہے. وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. میلے میں ڈانس ہو رہا, ایک سامنے ویڈیو بھیجی میرے پاس, ڈانس ہو رہا, کسی کے چہرے پر چونکی چھائی, یہ ننگا ناچ ہو رہا, یہ اس دینداروں کی بستی میں, اور اس کو روکنے والا نہیں ہے. ہمارے بچے اور بچیاں وہاں جا رہے ہیں, کتنی خرابیاں وہاں سے لے کر جا رہے ہیں, نوٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں. کیا اللہ نے یہ مال اس لیے دیا تھا کہ تم رنڈیوں پر اس کو جو ہے نچھاور کرو, ان کو جو ہے انعام کی شکل میں دو؟ کیا اللہ نے تمہیں یہ مال اس لیے دیا تھا اور تم یہ سمجھتے ہو یہ دولت تمہاری ہے؟ یہ دولت اللہ کی ہے, اللہ کی دی ہوئی ہے. اس دولت کو اگر تم اللہ کی نافرمانی پر لگاؤ گے اور اللہ کی نافرمانی پر خرچ کرو گے, خدا دوسری دولت کو تم سے چھین لے گا, تمہیں فقر و فاقے میں مبتلا کر دے گا, تمہیں مٹی میں ملا دیا جائے گا. اگر تم اس دولت کا پاس اور لحاظ اور اس کے حقوق اور آداب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے, تم نے اس پر اگر عمل نہ کیا اور اس طرح اللہ کے حکم کے خلاف اس دولت کو اسی طرح لٹاتے رہے, تو یاد رکھو یہ دولت میں چھن جائے گی. دولت یہ آگے جانے چیز ہے, کسی کے پاس باقی نہ رہی ہے. قارون کے پاس بھی تھی, فرعون کے پاس بھی تھی, حمان کے پاس بھی تھی. کہاں ہے وہ اور کہاں ہے ان کے خزانے؟ یہ آنے والی چیز ہے, آنے جانی چیز ہے. کوئی نہ ساتھ لے کر آئے گا نہ ساتھ لے کر جائے گا, اس لیے اس کا حق ادا کرتے رہو, اس کو نافرمانی پر مت لگاؤ. تو ان ڈانس کرنے والیوں کے اوپر اس روپا اور پیسے کو پھینکا جا رہا ہے,
وقت گراوٹ پیدا ہو گئی ہے، یہاں گراوٹ نہیں آتی، معصیات میں، اللہ کی نافرمانی پر تم اللہ کے پیسے کو خرچ کر رہے ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمت اور اللہ کی دی ہوئی دولت کو ضبط کر رہے ہو، وہاں تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ وہاں تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ وہاں تمہارے پاس دولت کہاں سے آ جاتی ہے؟ اس لیے دوستو ہر برائی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ جو جس کام کی بنیاد اخلاص پر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پھر اس کی ہوا کرتی ہے۔ تو تیسرا درجہ کیا بتایا گیا؟ کم سے کم درجہ یہ ہے، یہ عذاب ترین کمزور ترین درجہ ہے کہ اس بات کو دل سے برا جانے، ارے کم سے کم دل سے برا تو ڈالو، کم سے کم اس برائی کو دل سے تو برا جانا، دل سے تو برا جانا۔ اگر آپ دل سے بھی برا نہ جانے، دل سے برا جاننے کا مطلب کیا سمجھتے؟ ایک آدمی برائی میں ملوث ہے، حرام، اس کی کمائی حرام ہے، اور جا کر کے اس کے ہاں دسترخوان پر کھانا بھی کھا رہے، اور جب کسی نے بتایا کہ یہ تو مالے حرام کھا کے آ رہا، کہ نہیں ہم دل سے برا سمجھتے ہیں، یہ دل سے برا، یہ دل سے برا جاننا ہے۔ ارے اس کے ہاں کم سے کم درجہ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ، دل سے برا جاننے کا مطلب وہاں شریف تو مت ہو، کوئی تمہیں مجبور کر رہا، یعنی کھا بھی لیا اور کہتے ہیں ہم تو دل سے برا جانتے ہیں، ہے نا؟ ایک صاحب کو میں یہی کی باتیں کاٹے گی، میں نے کہا کہ بھائی اپنی بیوی کو پردہ کرایا کرو، ایسے بے پردہ نہیں کرنا چاہیے، معاشرے میں یہ منع ہے، گناہ۔ اس نے جا کر اپنی بیوی سے کہا، تو مجھے بیوی کا جواب ہے کہ بتانا کہ بیوی یہ کہہ رہی تھی کہ اصل پردہ تو دل کا ہے۔ کیا کہا؟ اصل پردہ تو دل کا ہے۔ میں نے کہا پھر سارے کپڑے کو اتار، اس کا مطلب دل کا پردہ، دل تو اندر، دل تو پردے میں ہے، دل تو پردے میں ہے، وہ تو اس کا پردہ تو ہے، وہ تو پردے میں ہے۔ مطلب آپ حالات دیکھیے، یہی کی بات بتاؤ بتانے کی کئی اور کے ساتھ دل کا پردہ ہے۔ تو کھانا وہاں کھا بھی لیا، حرام لقمہ پیٹ میں اتر بھی گیا، تو کہے دل سے برا جانتے ہیں۔ بھائی دل سے برا کہاں جاننا ہوا جب اب تو تم حرام میں خود ملوث ہو گئے، خود شریک ہو گئے حرام کے اندر، یہ دل سے برا جاننا کام ہو۔ تو یہ کمزور ترین درجہ ہے۔ ارے چلو طاقت نہیں ہے، زبان سے نہیں کہہ سکتے، ہے نا؟ دل سے تو برا جاننا، اور دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں تم شریک مت ہو، تبھی تو سمجھا جائے گا کہ تم برا سمجھ رہے ہو۔ شریک بھی ہو رہا ہے اور کہہ دو ہم برا، ہم جو ہے دل سے برا جانتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، دیکھو عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، یہ بگاڑ جو ہے، بگاڑ کا سبب کیا ہے؟ بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری رشتہ داریاں مانے ہو جاتی ہیں، ہماری رشتہ داریاں مانے بن جاتی ہیں۔ مثلاً میں ایک چیز کو برا کر رہا ہوں، وہی چیز میرے گھر میں ہو کہ یار یہ تو بھائی کا مسئلہ ہے، یہ تو بہن کا مسئلہ ہے نا، یہ چچا اور تاؤ کا مسئلہ ہے، یہاں آ کر کے میں رو گیا۔ تو یہ جو رشتہ ہے، اس رشتے کی وجہ سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانی ہو رہی تھی، اس نافرمانی پر قدغن نہیں لگائی۔ کس وجہ سے؟ رشتہ داری کی وجہ سے۔ یعنی تمہیں رشتہ داری کا خیال تو رہا، اللہ کا خیال نہ رہا۔ یہ میرا بھائی بہن فردایا چچا فلاں، اس رشتہ داری کی وجہ سے تم نے اس خرابی کو گوارا کر لیا۔ تمہیں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، اس رشتے پر تمہاری نظر کیوں نہیں گئی؟ اس کی وجہ سے تم نے اس منکر کو منکر کیوں نہیں کہا؟ اس منکر کو دل سے برا کیوں نہیں
ادھر سے نگاہ ہٹ گئی. جو رشتہ عارضی ہے، جو وقتی ہے، جو ختم ہونے والا ہے، اس کا لحاظ رکھا، اور جو رشتہ مرنے کے بعد تک قائم رہے گا وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا. اس لیے آدمی برائی پر قطع نہیں لگاتا. تو رشتہ داری ہو، ادب کا میں نے بتا دیا انفرادی طور پر ادب کو محفوظ رکھا جائے. اجتماعی طور پر اگر کوئی برائی عام طور سے پھیل رہی ہے علیہ اعلان اس برائی کو منع کیا جائے. تو اس لیے کم سے کم درجہ یہ ہے اس کو دل سے برا جائے. حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ راستے پر زنا کر رہا ہوگا، راستے پر زنا کر رہا ہوگا، تو اس دور کا شریف آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ بھائی ذرا سا چھپ کر لو، سائڈ سے کر لو. وہ آدمی شریف ہوگا. برائی کھلم کھلا سڑکوں پر ہو رہی ہے، شریف آدمی وہ ہے وہ کہے گا سائڈ میں کر لو. یہ وہی دور آ چکا. آپ یورپ پہ چلے جاؤ، اب تو ہمارا ہندوستان بھی یورپ بنا ہوا. یورپ میں بالکل یہی کہتے ہیں، پارکوں میں، سمندر کے کناروں پر ساری ہر قسم کی بدماشیاں وہاں کھلم کھلا ہوتی، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے. تو شریف آدمی اتار کا کام وہ کہے گا ایک طرف روکے گا نہیں، وہ اس سے روکنے پر قدرت نہیں، زبان سے بھی نہیں کہہ رہا، اتنی بات کہہ رہا ایک طرف چھپ کر تو کر لو. تو یہ تو کم سے کم والا درجہ ہے، یہ تو ہر شخص کر سکتا ہے. بھائی ہم میں جتنا بیٹھے ہیں زبان سے کہنے پر قدرت نہیں رکھتے، چلو ڈنڈے سے طاقت نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، زبان سے نہیں کہہ سکتے، کم سے کم تیسرا درجہ تو اختیار کرو. لیکن اگر زبان سے کہنے کی طاقت ہے اور پھر وہ یہ کہے کہ صاحب ہم تو کمزور ہے نا، عذاب پر عمل کر لیتے ہیں. انسان کا نفس جو ہے یہ بڑا ہوشیار ہے اس معاملے میں عذاب پر کہ دل سے تو ہم برا جان لیں، حالانکہ وہ زبان سے کہنے پر قدرت رکھتا ہے لیکن پھر اس تیسرے درجے کو اختیار کر رہا ہے. چلو گرفت سے تو بچ جائے گا لیکن ایسے ہیلے مت کرو. کیا مت کرو؟ ایسا ہیلا اختیار مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں جب ان کی زکوٰۃ کا سال پورا ہونے کا قریب آتا ہے نا تو کوئی مکان خرید کے ڈال دیا اور مفتی کے پاس گئے کہ جی وہ بچوں کو ضرورت پڑے گی، بچے چھوٹے چھوٹے مکان لے لیا. مسئلہ وہ نہیں، دل میں کچھ اور تھا کہ رمضان قریب ہونے والا ہے، میرا سال پورا ہونے والا ہے، میں نے 50 لاکھ کا مکان دے کر کے ڈال دیا، اس 50 لاکھ کی زکوٰۃ نہ دے. اور مفتی سے پوچھا کہ جی مفتی صاحب میں نے مکان لیا ہے بچوں کے لیے اور تو اس کو زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو ظاہر بات ہے مفتی کیا کہے گا؟ مفتی کو یہی کہا کہ کہاں جی مجھے ضرورت کے لیے لیا ہے، بچوں کے لیے لیا ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. مفتی نے مسئلہ بتا دیا. یہ خوش ہے مگر دل میں کچھ اور ہے. اللہ کا واقف ہے کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے. اللہ تو دیکھ رہا ہے تم کس نظریے سے کیا کام کر رہے ہو. ہمارے یہاں سارے دن ایک صاحب کا واقعہ بتاتے ہیں. ہم نے سنا ہے حقیقت کیا تھی اور دیکھا میں نے بھی اس شخص اور ان کی عادات کچھ اسی قسم کی تھی. وہ کیا کرتے تھے مٹکے میں زیور رکھا، اس میں جو ہے گیہوں وغیرہ بھر کے وہ غریب کو دے دیتے تھے. تو بھائی یہ میں نے تمہیں دیکھ کے دیکھا تو اس کی گاڑی بات ہے غریب کو دے دیا زکوٰۃ تو نہ ہوگی. اب یہ تھوڑی دور چلا جاتا تھا تو وہ جا کے کہتے تھے بھائی مٹکا بیچو. اب اسے فقیر کو کیا پتا کہ اس میں سونا رکھا ہوا، اگر سونا رکھا ہوا ہو یہ پتا چل جائے وہ تو اسی وقت اس کو پھوڑ کر اور سونا لے کر اب چکر ہوگا. اسے بھی یہ دنیا سمجھ رہا ہے کہ اس میں ایک جو ہے یہ گیہوں سے بنا ہوا. وہ آگے جا کر تو بھائی بیچو یہ. کہا جی کتنے کا بیچو؟ کہ جی آپ دے دو. ہاں جی جو چاہے کہ جی 50 روپے دوں گا. میں نے کہا 50 روپے دوں گا میں تو حاجی کہتے ہیں 50 دن میں تجھے 60 دیتا ہوں. اور وہ مٹکا لے کے گیا. سونے کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، 50 روپے میں سب کچھ ہو گیا. دیکھو شیطان کتنا ہوشیار ہے، کیسی کیسی
ترکیبیں سکھاتا ہے نا؟ کیسی کیسی ترکیبیں سکھا رہا کہ صاحب زکات بھی ادا ہو گئی، میں نے تو فقیر کو دے دیا تھا، مفتی کے پاس جا کر بتایا گیا کہ جی میں نے 1 منٹ کا گھو بھر کر اور اس کو دے دیا، اس کو میں نے زیور بھی دے دیا، اب وہ مالک ہو گیا تو میں خرید سکتا ہوں، مفتی کے سامنے زیور رکھا نا، کہ جی میں نے ایک آدمی کو زیور دے دیا زکات میں، تو کیا میں اس سے زیور خرید سکتا ہوں؟ تو بھائی بہت دنیا کا مفتی ہے، کوئی کہہ کر نہیں خرید سکتے، مالک ہو گیا اب خرید لو، لیکن اسے یہ نہیں بتائے گا مفتی کو کہ میں نے جو حربہ استعمال کیا، جو طریقہ کار میں نے اختیار کیا ہے، وہ نہیں بتائے گا صاف صاف، چونکہ وہ خود جانتا ہے اگر میں نے یہ بتا دیا تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری زکات ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نے جو طریقہ اور جو حربہ استعمال کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ ایک سال پہلے کے ساتھ کارٹون کا فتویٰ ہے، کارٹون کا فتویٰ ہے اور سونے کا کاروبار کر سکتے ہیں، کیا پرسوں درسوں کی بات بتا رہا نا، تو میں نے کہا بھائی سونے کا کاروبار کرنے کو کون ناجائز کہے گا؟ میں تو کارٹون کا فتویٰ میرے سامنے لاؤ، سوال کیا بھائی اگر تم یہ دیکھو کہ مفتی سے پوچھو کہ مفتی صاحب میں سونے کا کاروبار کرتا ہوں، میری دکان ہے یا میں سونا خرید کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بیچ دیتا ہوں، تو یہ جائز ہے؟ تو مفتی کیا لکھے گا؟ عام آدمی بھی اس کا جواب جانتا ہے، کیا لکھے گا؟ اس میں کون سی دقت کی بات ہے؟ اس میں کون سی دقت کی بات ہے؟ لیکن جو طریقہ کار ہے وہ لکھو نا پورا، جو طریقہ کار ہے وہ لکھو، پھر پتہ چلے گا، پھر دکھاؤ دارالعلوم کا فتویٰ مجھے لا کر کہ دارالعلوم نے کیا جواب دیا۔ تو یہ جو نفس ہے نا یہ بڑے ہیلے تلاش کرتا ہے، ہاں، اور شیطان ایسی پٹی پڑھاتا ہے کہ آپ کا ذہن بھی ادھر نہیں جا سکتا۔ میں نے شاید آپ کو ایک باتیں سنایا ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں اٹھنے کا معمول ہے، ایک دن نیند غالب ہو گئی، شیطان نے نیند کو غالب کر دیا اور آپ کی تہجد ادا ہو گئی۔ اب جو اٹھے بیدار ہوئے افسوس کرتے رہے، یا اللہ ادا ہو گئی، روتے رہتے معافی مانگتے رہے اللہ کی۔ تو جو ثواب تہجد پڑھ کر ملتا، انہوں نے جو افسوس کیا، جو رنج و غم ہوا، اللہ نے اس سے زیادہ ثواب عنایت فرما دیا۔ دوسرے دن جب لیٹے، جو آپ کا معمول تہجد میں اٹھنے کا تھا، اسی وقت وہ شیطان آیا، آپ کا انگوٹھا پکڑا اور ہلایا، کہنے لگا معاویہ، اے امیر معاویہ اٹھ جاؤ، تہجد کی نماز پڑھو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ کھلی، دیکھا، پوچھا کون؟ کہ میں شیطان۔ کہنے لگا اچھا تم بھی نیک کام کرنے لگے؟ اب کہ نا میں نے نیک کام نہیں کیا، کل جو میں نے تم پر نیند کو مسلط کر دیا تھا اور تمہاری تہجد چھوٹ گئی، جن بھر تم افسوس کرتے رہے، تو تمہیں جو ثواب تہجد پڑھ کر ملتا اس سے زیادہ ثواب تمہیں مل گیا، تو میں نے یہ سوچا انہیں تہجد پڑھوانے میں فائدہ، اس لیے کہ پھر پتہ ہوگی، پھر روئیں گے دھوئیں گے تو زیادہ ثواب مل جائے گا نا۔ دیکھا شیطان کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے۔ تو شیطان یہ بھی عالم ہے، اس کے پاس بھی علم ہے بہت، تو اس کے فیصلے بڑے الگ الگ ہوتے ہیں، تو وہ پرچیاں پڑھاتا ہے کہ کیسی طریقہ ایسا سوال لکھو جس کا جواب ہاں میں آئے، اور اگر ایک جگہ سے نہ میں آیا دوسری جگہ جائے گا، وہاں سے بھی تیسری جگہ جائے گا، جب تک ہاں میں جواب نہیں آئے گا پوچھتا رہے گا۔ معلوم ہوا اس کا مقصد سوال مسئلہ شریف کا معلوم کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی منشا کے مطابق جواب اس کو چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر واقعی ہم متبع شریعت ہیں، واقعی ہم مومن ہیں اور ہم شریعت کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، صحیح سوال لکھو، اس کا جو جواب ہے مفتی تو بتائے، پوری صورتحال لکھو، پوری صورتحال لکھنے کے بعد پھر جو جواب آئے اس کو بتا دو، پھر کون منع کرتا ہے؟ شریعت کے دائرے میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس سے کوئی منع نہیں کرتا، نہ وہ جرم ہوگا۔ تو اضعاف الایمان کیا ہے؟ کہ دل سے اس کام کو برا جائے، تو کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ نے طاقت دی ہے، خاص طور سے ہمارا نوجوان طبقہ اگر یہ جڑ جائے اور ان میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور یہ ٹھان لیں اور ان میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ نہیں، ہمیں ہر برائی کے
ہو جانا ہے اور اپنا کوئی رہنما چن لیں اور پھر یکجہتی کے ساتھ جو بھی برائی معاشرے میں پھیلتی ہوئی نظر آئے اس کے خلاف کھڑے ہو جائے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہمارے ٹانڈے کی بستی سے تمام برائیاں ختم ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے اخلاص کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ایسا نہیں آپ یہ نہ سمجھو کہ ہمارے یہ افراد ماننے والے نہیں. کوئی بات جو اخلاص کے ساتھ سچائی کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کو بتلائی جائے گی یہ ضرور مانیں. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا. ایمان ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ جب جہد مسلسل آپ کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتائج مرتب کریں گے. دیکھو ایک پانی کا قطرہ جب پتھر پر گرتا ہے اور وہ تسلسل کے ساتھ گرتا رہتا ہے تو ایک دن وہ آتا ہے کہ پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آخری قطرے سے سوراخ ہوا ہے، بلکہ جس طرح آخری قطرے کو دخل ہے پہلے قطرے کو بھی اسی طرح دخل ہے. تو جو کام اجتماعیت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ ہوتا رہے گا اور اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں کرتے ہیں. من جد وجد، جو آدمی کوشش کرے گا کامیاب ہوگا. تو کوشش کرو، جہد مسلسل ہونی چاہیے، مسلسل کوشش. لیکن کامیابی چند دنوں میں نہیں، چند مہینوں میں نہیں، سالوں میں ملا کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں کتنے دن رہے آپ کے سامنے، کتنے اپنے پاپڑ ملے، کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. مکی کا زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو تو یقیناً جب آپ ایک خیر کا پیغام لے کر اٹھیں گے اور جب آپ میں اخلاص ہوگا انشاءاللہ لوگ جڑتے چلے جائیں گے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے، قافلہ بنتا گیا. اسی طرح قافلہ بن جائے گا. آج آپ تنہا، آج آپ دو تین آدمی کھڑے ہو گئے، چار ہو گئے، انشاءاللہ اس طرح ایک پورا قافلہ بن جائے گا. اور وہ پورا قافلہ اس پوری بستی کے لیے نمونہ بن سکتا ہے، معاشرے کے اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے. کھڑے ہو جاؤ. اپنے دلوں کے اندر جو ہے شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء کا جذبہ پیدا کر لو. جس کے جذبہ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک صالح اور ایک اچھا معاشرہ بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت. دعا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہر قسم کی خیر سے مالا مال فرما. اے اللہ ہر قسم کی برائی سے حفاظت فرما. رب کریم ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم و سیاہ کار ہیں. اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، ہمارا پورا معاشرہ گناہوں میں ڈوبا ہوا. رب کریم ہم نے چھپ کر بھی گناہ کیے، علیہ اعلان بھی تیری نافرمانیاں کی ہیں. ہم سے سوائے بھی صادر ہوئے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کیا ہے. رب کریم 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں بھی تیری نافرمانی ہم سے نہ ہوئی. اے اللہ ہم بہت ہی تیرے نافرمان بندے ہیں. اے اللہ مگر تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے، تو بڑا کریم اور رحیم ہے. اے اللہ تو بڑا کریم اور رحیم ہے، تو ستار العیوب اور غفار الذنوب ہے. خدا بندوں کو ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. کوئی آپ کے علاوہ معاف کرنے والا نہیں. اے اللہ آپ ہی کی ذات ہے. اے اللہ ہمارا اعتماد اور ہمارا یقین آپ ہی کی ذات پر ہے. کوئی اے اللہ ہماری اعانت کرنے والا کوئی نہیں، ہمارا معاون کوئی نہیں. اے اللہ تو ہماری عادت فرما، ہماری
اے اللہ غیب سے مدد فرما خداوند قدوس جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا اے اللہ ان کی غیب سے عادت فرما اے اللہ ان کی غیب سے عادت فرما خداوند قدوس ہمارے وہ بھائی بھی ہیں اے اللہ جن کی بستیوں کو اجاڑ دیا گیا اے اللہ پورے شہر کو تباہ کر دیا گیا کھنڈرات کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا ہزاروں اے اللہ مائیں اور بہنیں اور بچے اور بوڑھے شہید کر دیے گئے خداوند قدوس ان کی مدد فرما اے اللہ جو شہید ہوئے یقیناً شہید تو آپ کی بارگاہ میں موجود اے اللہ وہ تو مغفور شدہ خداوند قدوس ان کو اپنی شاہ نشان بندہ اے اللہ ان کی مدد فرما ان کی اعانت فرما الہ العالمین وہ بہت قسم کرسی کی حالت ہے اے اللہ ان کے پاس کھانے کے لیے اشیاء موجود سر کو چھپانے کے لیے مکان نہیں بدن کو چھپانے کے لیے کپڑے نہیں بھوک کو مٹانے کے لیے کھانے کے اسباب مہیا نہیں اے اللہ وہ پوریوں کو سے چن چن کر جو کچھ ملتا ہے وہ کھاتے ہیں اے اللہ تیرا کتنا بڑا کرم نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز رکھا اے اللہ سر چھپانے کے لیے مکان بھی دے رکھا بدن کو چھپانے کے لیے کپڑے بھی دے رکھے کھانے کے لیے مختلف قسم کی اشیاء بھی عنایت فرما رکھی ہے اے اللہ وہ ہمارے بھائی کس قسم کرسی کی عظیم زندگی گزر اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لیجیے اے اللہ ہم ان کے لیے ان کے حق میں یہاں سے کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کے اے اللہ جب ان کے حالات کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں رب کریم ان کی مدد کرنا ان کی مدد کرنا اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تو دیکھا نہیں کرتا اللہ بم گرایا چیتڑا اڑ گیا خدا قدوس سب کچھ آپ کے علم ہے سب آپ دیکھ رہے اللہ سب کچھ آپ دیکھ رہے اللہ تم مظلوموں کی مدد کرنا تم مظلوموں کی مدد کرنا اللہ تم مظلوموں کی مدد کرنا ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں سے سوائے دعا کے اللہ تم یہ حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے دعاؤں کو تم یہ حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ جو دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ان کی مدد کرنا اللہ ان کی غیب قیادت کرنا ان کی مدد کرنا میرا رب کریم ان کی مدد کرنا ان کی عادت کرنا اے اللہ پورے عالم میں امن و امان کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ دشمن سے حفاظت فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں رچی جا رہی ہیں اے اللہ ان سازشوں کو ناکام فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری مساجدوں کو ڈھائے رہا اے اللہ ہم کتنے مزدل ہو گئے اے اللہ ہم کتنے مزدل ہو گئے کتنے مزدل ہو گئے رب کریم ہماری زندگی کو معاف کیجیے اے اللہ یقیناً ہم کمزور ہیں اے اللہ ہم کمزور ہیں ہماری کوتاہیاں ہماری لغزشیں کمیاں ہماری ہیں یہ حالات ہماری بدعملی کی وجہ سے ہیں اے اللہ تو ہماری عادت فرما ہماری مدد فرما اے اللہ کوئی ہمارا آپ کے علاوہ کوئی پرسانے حال نہیں ہے اے اللہ ہمارا معاملی مددگار تو صرف آپ ہے صرف آپ کے علاوہ کوئی نہیں رب کریم تو ہماری مدد فرما اے اللہ مدد فرما اے اللہ مدد فرما
زنگی پیدا فرما، اے اللہ دشمن کو دیر فرما دے، اے اللہ دشمن کو دیر اور ناکام فرما دے، الہ العالمین ہمیں اسلام پر جما دے، مرتے وقت تک اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرما اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما، اے اللہ یقیناً ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ مجرم ہے، اے اللہ ہم اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں، خدا بندہ قدوس کتنے تیرے بندے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اے اللہ بوڑھے نے روایت میں پڑھا جن کے ساتھ آپ کا معاملہ شفقت کا تھا، بچے جو کہ معصوم ہیں، خدا بندہ قدوس ان کی معصومیت کا واسطہ تیرے دربار میں یہ سب ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی، جو خیر مانگی ہے وہ بھی عطا فرما اور جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما، اے اللہ چلتے ہاتھوں پیر دنیا سے اٹھا، کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، نہ اتفاقیوں سے ہماری حفاظت فرما، رب کریم ہمارے تانے کے معاشرے کو ایک صالح معاشرہ بنا دیجیے، ایک بہترین معاشرہ بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے اندر دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرما دیجیے، اے اللہ جو کمیٹیاں کام کر رہی ہیں صلاح اور فلاح کے ساتھ سنت کے مطابق کام کرنے کی ان کو توفیق عنایت فرما دیجیے، صلاح اور فلاح پر اے اللہ ان کو صلاح اور فلاح سے نواز دیجیے، رب کریم ہر قسم کی بے روی سے ہماری حفاظت فرما، اور جب وقت آئے اے اللہ خاتمہ ایمان رب کریم ہم نے پڑھا الامر بالخواتین، معاملہ تو خاتمے کے ساتھ، کوئی اپنے زمانے کا کتنا بڑا محدث و مفسر اور فقیہ ہو، اے اللہ معاملہ تو خاتمے کے ساتھ، خدا بندہ قدوس یہ روح جب اس جسد مجری سے پرواز کر رہی تو محمد کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس حال میں ہماری پرواز، اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، مرنے کے بعد منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، اے اللہ اس قبر کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے گا، جہنم کا گڑھا بننے سے حفاظت فرما، اس کے بعد اے اللہ جو صراط کا راستہ جو بال سے باریک تر تلوار سے تیز تر، ہم نے روایت میں پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہوں گے اور آپ کی زبان مبارکہ پر یہ الفاظ ہوں گے، یا رب سلم یا رب سلم، اے میرے پروردگار میری امت کے ساتھ سلامتی کا معاملہ فرما، اے اللہ اس دشوار گزار راستے کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، اے اللہ حشر کا میدان جہاں قریب اور آخرین جمع ہوتے سارا عالم جمع ہوگا، اے اللہ وہاں کی رسوائی سے حفاظت فرما، اے اللہ وہاں رسوا اور ذلیل نہ کیجیے گا، اے اللہ حشر کی رسوائی سے حفاظت فرما اور بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں داخل فرما، معاشرے میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو مہلک بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو اے اللہ ان کو شفاء عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ غیب سے اس کا انتظام فرما دیجیے، اے اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے آپ علیم اور خبیر ہے، اے اللہ اس پریشانی سے اس کو نکال دیجیے، اے اللہ ہمارے ٹانڈے میں پھیلی ہوئی جو برائیاں ہیں اے اللہ اس معاشرے سے ان برائیوں کو دور فرما دیجیے، ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرما، دینداروں سے لگاؤ پیدا فرما، ہر قسم کے خیر سے مالا مال فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ ہر جن شرور سے پناہ چاہیے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ان تمام سے ہماری حفاظت فرما اور ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ اصحابہ
اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.